ہیرا منڈی لاہور میں بھلا وہ کون سی حویلی ہے جو اتنی اہم تھی کہ وہاں سکھ بادشاہ کھڑک سنگھ بھی جایا کرتے تھے اور بعد میں ان کے بیٹے نونہال سنگھ بھی؟ جی ہاں، وہ ہیرا سنگھ جس کے نام پر ہیرا منڈی آباد ہے، اس کے والد راجہ دھیان سنگھ کی حویلی ہے۔ ہیرا منڈی میں ٹکسالی بازار اور شاید مٹھا بازار کے موڑ پہ واقع یہ حویلی کئی حوالوں سے بہت تاریخی ہے۔ اس حویلی تک قلعے سے راستہ کھلا کرنے کے لیے کئی مکان گرا دیے گئے تھے، اور اس حویلی کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہاں سے ایک سرنگ قلعے میں جاتی تھی۔ اس حویلی میں کئی محفلیں سجتی تھیں، رنگین بھی، سیاسی بھی اور سازشوں والی بھی۔ یہی وہ حویلی ہے جو اپنے ہی مالک یعنی ہیرا سنگھ کی قتل گاہ بھی ہے۔ تو جناب، یہی وہ حویلی ہے جو کافی عرصے تک درس گاہ بھی رہی۔ یہاں ہی گورنمنٹ کالج لاہور قائم ہوا 1864 میں، بر صغیر کی ایک عظیم درس گاہ۔ اسی حویلی کے ایک حصے میں تحصیل لاہور بھی بنی تھی۔ تو آئیے چلتے ہیں ذرا اور ماضی میں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس حویلی میں کیا کچھ ہوا اور یہ کیسے آئی حویلی راجہ دھیان سنگھ کے پاس۔ رنجیت سنگھ کے شروع کے دور میں یہ حویلی جمعدار خوشحال سنگھ کی تھی۔ جموں کے ڈوگرا راجپوت دھیان سنگھ مہاراجہ رنجیت سنگھ کی ملازمت میں آئے تو یہ حویلی ان کے قبضے میں آ گئی۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کی موت کے بعد یہ حویلی اور زیادہ کشمکش کا حصہ بن گئی۔ جس طرح بالکل سکھ دربار تھا، وہاں بھی ہر روز قتل و غارت ہو رہی تھی اور یہاں بھی کچھ ایسے ہی پلان ہوتے رہتے تھے۔ دھیان سنگھ سب سے لمبے عرصے تک رنجیت سنگھ کے وزیر رہے۔ بعد میں یہ کھڑک سنگھ، نونہال سنگھ کے وزیر بھی رہے، اور حتیٰ کہ شیر سنگھ کے دور میں بھی یہ وزیر با تدبیر رہے۔ رنجیت سنگھ کے شہزادوں کی موت بھی انہی کے ہاتھوں ہوئی، کم از کم 2 کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے، اور ایک مہارانی بھی دھیان سنگھ کے ہاتھوں ہی مری۔ دلچسپ تو یہ ہے کہ دھیان سنگھ خود بھی رنجیت سنگھ کے رشتہ داروں کے ہاتھوں قتل ہوئے، اور دھیان سنگھ کا بیٹا ہیرا سنگھ بھی، اور دھیان سنگھ کا بھائی سچیت سنگھ بھی۔ یہ سب ڈوگرا راجپوت تھے، اور انہیں کا ایک بھائی گلاب سنگھ بھی تھا جو بعد میں جموں میں چلا گیا، اور وہاں پہ جا کے اس نے کشمیر میں اپنی حکومت قائم کر لی۔ یہ وہی گلاب سنگھ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے صرف 1 لاکھ روپے میں انگریزوں سے کشمیر حاصل کر لیا تھا یا خرید لیا تھا۔ اب حقیقت کیا ہے، فسانہ کیا ہے، یہ تو الگ بات ہے۔ گلاب سنگھ کی اولاد میں سے اور دھیان سنگھ کی اولاد میں سے آخری ہری سنگھ تھے۔ جب 1947 میں پاکستان بنا تو کشمیر پر اس وقت وہ حکمران تھے، اور انہوں نے ہی کہا جاتا ہے کہ کشمیر کا الحاق ہندوستان کے ساتھ کرنے کی کوشش کی۔ تب سے لے کر اب تک یہ لڑائی چل رہی ہے۔ تو کس طرح سے یہ خاندان جو اتنے عرصے سے پنجاب کی سیاست میں تھا، اب کشمیر کی سیاست پر اثر انداز ہوتا رہا۔ تو یوں جناب، یہ ہے وہ حویلی ہیرا منڈی کی جسے دھیان سنگھ کی حویلی کہتے ہیں، اور ہیرا سنگھ جس کے نام پر ہیرا منڈی آباد ہے، یہ اس کا والد تھا۔ یعنی یہ اس پرآشوب دور میں سب سے بڑا مرکز تھی ریشہ دوانیوں کا، سازشوں کا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ثقافتی یا مجرم وغیرہ کا۔ آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ کیا آپ جانتے ہیں یہ ساری چیزیں اس سے پہلے یا اس کے بعد؟ جب یہ گورنمنٹ کالج لاہور بنا تو آپ کو بتاتا ہوں کہ سر گنگا رام بھی انہی طالب علموں میں شامل تھے جو شروع میں قائم ہونے والی اس درسگاہ یعنی دھیان سنگھ کی حویلی میں قائم ہونے والی درسگاہ میں زیر تعلیم رہے۔ بعد میں وہی معمار لاہور اور محسن لاہور بنے۔ ان کا گھر بھی اتنا دور نہیں ہے یہاں سے، ٹکسالی بازار کے اندر ہی تھا۔ اگر آپ کو یہ معلومات دلچسپ لگی ہیں تو پلیز سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے اور کامنٹ بھی کیجئے۔